بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں اینکر پرسن احمد محمود۔ ناظرین، پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آج میں الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، انجینئر سید اشفاق حسین شاہ امیدوار چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل، یونائٹڈ انجینئر لائرز، بہاولپور بھی ہے یونائٹڈ۔ بہاولپور کے نجی ہوٹل میں تقریب ہوئی جس میں بہاولپور کے انجینئرز نے بھرپور شرکت کی اور تقریب کے میزبان عثمان حیدر تتلہ صاحب تھے۔ تو بتاتا چلوں آپ کو کہ پاکستان کے انجینئرز جو ہیں ووٹ کاسٹ کریں گے اور بہاولپور کے نجی ہوٹل میں جو تقریب ہوئی ہے اس میں بہاولپور ڈویژن کے سارے جو انجینئرز تھے وہ اکٹھے ہوئے اور چیئرمین کے جو امیدوار ہیں وہ انجینئر سید اشفاق حسین شاہ صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے چیئرمین کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور سینئر وائس چیئرمین جو ہیں انجینئر سید نفاست رضا صاحب جو ہیں سینئر وائس چیئرمین کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وائس چیئرمین پنجاب کی سیٹ پہ جو ہیں انجینئر ڈاکٹر شہاب خوشنود صاحب جو ہیں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ بہاولپور کے نجی ہوٹل میں یہ تقریب منعقد ہوئی جس میں ڈویژن بہاولپور کے جو انجینئرز تھے انہوں نے شرکت کی ہے اور یقین دلایا ہے کہ یونائٹڈ انجینئرز جو گروپ ہے ان کو کامیاب کریں گے۔ تو آپ کو اس ہوٹل میں لے چلتے ہیں جہاں پہ یہ پروگرام جو ہے ہو رہا ہے اور آپ کو اسپیچ بھی سناتے ہیں اور آپ کو انجینئرز بھی دکھاتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو ہوٹل میں لے چلتے ہیں۔
ہاں جی آجا تو نام صاحب تقریب میں اسلام آباد سے آنے والے مہمانان گرامی جناب انجینئر ملک اصغر ندیم صاحب، جناب انجینئر رانا اظہر صاحب، انجینئر اظہر اسلام صاحب، انجینئر ڈاکٹر جاوید احمد خان صاحب، انجینئر نواز جویا صاحب، انجینئر شہاب خصوص صاحب، عثمان حیدر تتلا اور اسپیشلی کینڈیڈیٹ چیئرمین جناب سید اشفاق حسین شاہ صاحب کو آج کے پروگرام کے میزبان اور یہاں سے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے لیے بہاولپور ڈویژن کے امیدوار عثمان حیدر تتلا جو آج کی اس پروگرام کی میزبانی کر رہے ہیں، محترم سید کاشف ظہور شرافی صاحب آپ کے میزبان ہیں۔ بہاولپور کے ثقافت کی عکاسی کرتے ہوئے جھومر پارٹی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ میں آج کی اس تقریب میں انجینئر ملک اصغر ندیم صاحب، انجینئر رانا اظہر صاحب، انجینئر اظہر اسلام صاحب، انجینئر ڈاکٹر جاوید احمد خان صاحب، انجینئر نواز جویا صاحب، انجینئر شہاب خشنود صاحب، عثمان حیدر تتلا اور چیئرمین کینڈیڈیٹ انجینئر سید اشفاق حسین شاہ صاحب، اور اس کے ساتھ ہی بہاولپور کے شہزادے انجینئر شعیب صاحب، انجینئر علی حسن محمد صاحب، انجینئر ملک اکبر صاحب، انجینئر نوید احمد صاحب، انجینئر سعد منظور صاحب، انجینئر علی احمد صاحب، انجینئر نادر صاحب، انجینئر زین العابدین، انجینئر ملک رفیق صاحب، انجینئر عامر سہیل صاحب، انجینئر عثمان ایوبی صاحب، انجینئر ندیم امام صاحب، آپ تمام کی آمد کا بے حد شکریہ کہ آپ نے بھرپور کردار ادا کیا آج کی اس تقریب کو سجانے کے حوالے سے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہاولپور کی طرف سے آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے معزز مہمانوں کو ریاست بہاولپور دارالسرور مرکز علم و نور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز مہمانان گرامی کو میں بہاولپور کے حوالے سے صرف 1 منٹ کے اندر کچھ باتیں بتانا چاہوں گا کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بہاولپور کو انجینئرنگ کے حوالے سے ایک منفرد مقام حاصل ہے جو پورے پاکستان میں وہ اعزاز کسی کے پاس نہیں ہے۔
اور وہ ہے ستلج ویلی پروجیکٹ، جو کہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، جس سے یہاں کے نواب سر صادق محمد خان خامس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سرپرستی اور اپنی جو فنڈنگ ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ خطہ سرسبز ہوا، شاداب ہوا اور آباد ہوا، اور پورے بر صغیر سے، پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آئے۔ یہاں پر سرائکی موجود ہیں، یہاں پر پنجابی موجود ہیں، بلوچ ہیں، اردو بولنے والے دوست ہیں، پٹھان ہیں، اور یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے مختلف زبانوں کا۔ یہ خطہ پاکستان کا واحد خطہ ہے جہاں پر آج تک کوئی لسانی، کوئی مذہبی، کوئی فرقہ واریت کا معاملہ نہیں ہوا۔ یہاں پر ہندو کمیونٹی رہتی ہے، یہاں پر سکھ رہتے ہیں، یہاں پر عیسائی رہتے ہیں، اور یہ پرامن شہر ہے پاکستان کا۔ اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم دعا گو ہیں کہ یونائٹڈ کا جو سفر شروع ہوا ہے انجینئرنگ کونسل کے انتخابات کے حوالے سے، بہاولپور کا آج کا یہ کٹ انشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوگا آپ کی کامیابی کا، اور ثابت کریں گے یہ سارے انجینئر دوست کہ بہاولپور یونائٹڈ ہے، اور بہاولپور کی یونائٹڈ ٹیم جو ہے وہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ ڈنکا بجائے گی۔ انجینئرنگ کونسل کے انتخابات کے اندر پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ شہزاد تشریف لائیں گے اور تلاوت قرآن پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول کے لیے میں ملتمس ہوں جناب طلحہ اجمل بیگ صاحب سے کہ وہ آئیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں. طلحہ اجمل بیگ صاحب.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ
جزاک اللہ. یہ تھے طلحہ اجمل بیگ جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں الہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. اب آپ اور ہم سب وطن عزیز کا قومی ترانہ سنیں گے. ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے وطن کا ترانہ احتراماً کھڑے ہو کر سنیں. بہاولپور میں یونائٹڈ گروپ کی جو کمپین ہے اس کے سرخیل چاہے ہی عثمان حیدر تتلا ہے، لیکن ہر کامیاب فرد کے ساتھ ایک ایسا مشیر یا ایک ایسا رتن ضرور ہوتا ہے جو اس کی جو باغیں ہیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اور میں بلا مبالغہ کہوں گا کہ سید کاشف ظہور شیرازی ایک ایسی شخصیت ہے جو اس پورے گروپ کی نہ صرف روح ہیں بلکہ انہوں نے اس کمپین کے اندر اپنی پوری صلاحیتوں کو جو ہے وہ دکھایا ہے اور ثابت کیا ہے اس بات کو کہ آپ کا نحیف اور کمزور جسم جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا. آپ کی سوچ، آپ کی بصیرت اور آپ کی حکمت جو ہے وہ آپ کو کامیاب ترین جو ہے وہ سیاستدان، مشیر اور وزیر بناتی ہے. میں انتہائی ادب سے، محبت سے زحمت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، مہمانات کو خوش آمدید کہیں. جناب شیرازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. میں اب سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ اپنی بہنوں کا جو قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور اپنے چیئرمین صاحب کا جنہوں نے اس ٹائم میں بھی ہمیں وقت دیا ہے مہمان نوازی کا. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یونائٹڈ کے پینل کو جس طرح آپ یہاں تشریف لائے ہیں صاحب انجینئر، 18 اگست کو بھی اسی طریقے سے سپورٹ کر کے، اس سے زیادہ سپورٹ کر کے کامیاب کریں. یونائٹڈ کی کامیابی ہی ہماری کامیابی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یونائٹڈ کو سپورٹ کریں گے اور یونائٹڈ کے پینل کو کامیاب کریں گے. پاکستان زندہ باد، یونائٹڈ گروپ زندہ باد، بہاولپور یونائٹڈ. یہ تھے محترم جناب سید کاشف ظہور شیرازی صاحب جو آپ کے پینل کی کامیابی کے لیے رات اور دن کوشاں ہیں، اور تمام دوستوں سے اور یہاں جتنے بھی انجینئر صاحبان موجود ہیں ان سے یہی استدعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے پورے پینل یونائٹڈ انجینئرز الائنس کو کامیابی سے ہمکنار کروائیں. جناب کاشف شیرازی صاحب، آپ میں ملتمس ہوں انجینئر نوید صاحب جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں اسلامیہ یونیورسٹی سے، کہ پلیز وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب انجینئر نوید صاحب.
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے بہاولپور میں آج تک انجینئرز کی کوئی پراپر یونٹی نہیں رہی، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ اس دفعہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم کوئی ایک ایسا پینل چوز کریں جہاں پہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، ہمارا جو منشور ہے ہم ان کے سامنے رکھ سکیں، ہماری جو ضروریات ہیں، ہماری جو چیزیں ہم ان کے سامنے رکھ سکیں۔ تو میری چیئرمین صاحب سے بھی گزارش یہی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے یونائٹڈ کے ساتھ ہیں، تو ہماری جو امنگیں ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں وہ بھی یونائٹڈ نے ہی پوری کرنی ہے، کیونکہ ہم یونائٹڈ کے ساتھ ہیں تو یونائٹڈ ہمارے ساتھ ہوگا۔ شکریہ۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں جو زیادہ پڑھاکو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ بول نہیں سکتے، تو انہوں نے آپ سے دل کی بات نہیں کہی، میں تھوڑا سا اس کو کھول کے بیان کرتا ہوں کہ ہر کمیونٹی کے کچھ مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیڈرشپ اور جو ٹل اینڈ ٹیلر دے ہوتے ہیں جڑے لوگ بیٹھے ہیں، جو ایک پسماندہ علاقے میں بیٹھا ہوا انجینئر ہے اور ایک ڈیولپ سٹی کے اندر لاہور، کراچی، اسلام آباد کے اندر بیٹھی ہوئی جو قیادت ہے اس کو ہم آہنگ کرنا جو ہے وہ تنظیم کا کام ہے، اور تنظیم جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ ہمارے کس شہر کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں۔ ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ تو ہمیشہ سے یہی رہا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں بہاولپور کو اتنی متناسب نمائندگی یا اچھی نمائندگی نہیں ملی، جو کہ آج کے اس فورم میں یا آج کے اس جلسے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان حیدر تتلہ اور شرازی صاحب کی قیادت میں جو قیادت انہوں نے ایک سسٹم بنایا تو یہاں سے نامزدگی اور نمائندگی دونوں سامنے آ گئی۔ اب جہاں پر ایک چیز یہ سامنے آئی تو اس کے ساتھ کچھ لوگوں کے مسائل ہیں ان کی رجسٹریشن کے، ان کو عالمی سطح پر جو کونسل کے فورمز ہیں وہاں پر ان کی ڈیلیگیشنز میں شمولیت، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان نے انجینئرنگ کونسل کو مراعات دی ہیں ان مراعات کی جو آپ کے بالکل نو آموز اور نو فیز انجینئرز ہیں ان تک پہنچنا یہ اس تنظیم کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں ہے بھی۔ تو اس تھوڑے کو آپ زیادہ جانیں گے کیونکہ آج ہم نے اپنے مطالبات نہیں آپ کی باتیں سننی ہے، اور جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری عرضداشتیں اور ہماری گزارشیں جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ ٹائم مختصر ہے اور اس ڈیوریشن میں اپنے تمام جتنے بھی احباب اب سپیچ کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں گے ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر جو ہے وہ اپنی سپیچ کیجئے، تاکہ جو اسلام آباد سے پورا پینل اس وقت یہاں پر آپ کے سامنے تشریف فرما ہے آپ ان کی گفتگو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سن سکیں۔ میں ملتمس ہوں بہاولپور کے ینگ انجینئر زین عبداللہ سے کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ینگ انجینئر زین عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان گرامی اور میرے فیلو انجینئرز، السلام علیکم۔ جیسے کہ ہمارے بھائی غریب بھائی نے ادھر ذکر کرتے چلے کہ یہ کتنا ضروری ہے ایک انجینئرز کا پلیٹ فارم ہونا اور اس کمیونٹی کو اکٹھا کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر ریپرزینٹ کرتا چلوں گا۔ ہمارے چیئرمین صاحب بھی یہاں پر پورا پینل موجود ہے، جس چیز کو بہت کم مینشن کیا جاتا ہے۔ میں یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں یہاں پر ینگ انجینئرز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور میرے ساتھ یہاں پر میری ساری کمیونٹی، میرے سارے فیلو انجینئرز مختلف انسٹیٹیوٹ سے یہاں پر موجود ہیں جن کا میں شکر ادا بھی کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ پوائنٹ بھی رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ موقع ہے، یہ اوکیزن ہے، اپرچونٹی ہے میرے پاس کہ پوائنٹ کو آگے رکھا جائے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ غور و فکر کی جائے کہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل اور انجینئرنگ ایسوسیشن کے جتنے اقدام ہیں، جتنے اس میں ہمارے پاس چینجز ریکوائرڈ ہیں، جتنی ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ریکوائرڈ ہے، جس طرح سے ہم بات کریں کہ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو شیپ اے بیٹر فیوچر فار آور انجینئرز، تو یہ سب سے زیادہ یہاں پر ہم جو ینگ انجینئرز ہی ہیں وہ اس سے مفید ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس
پاس کافی سارے یہاں پر ایکسپیرینس انجینئر موجود ہیں جو کہ اپنا ایک فیز گزار چکے ہیں, اپنا ایک لائف سپین گزار چکے ہیں, اپنا ایک ایکسپیرینس گزار چکے ہیں. وہ ان مشکلات سے گزر چکے ہیں جن کو ہم ابھی فریشلی فیس کر رہے ہیں, جس میں ہمیں مصیبتیں جھیلنے کو مل رہی ہیں. تو ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم ہمارے لیے بڑی ایک اپرچونیٹی ہے کہ ہم ریکویسٹ بھی کریں اور اس چیز کے لیے آواز بھی اٹھائیں کہ جو مشکلات پچھلے ہمارے ایکسپیرینس انجینئرز کو فیس کرنے کو ملی, یہ جو آج ہم فریش انجینئرز گریجویٹ ہو کے فیس کر رہے ہیں مارکیٹ میں, ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے نیا آنے والا انجینئر پریشان ہے, چاہے وہ بے روزگاری ہو, چاہے وہ کم تنخواہیں ہو, چاہے وہ کم اپرچونیٹیز ہوں. تو ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے, ان چیزوں کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے اور ان چیزوں پہ ہم نے غور کرنا ہے تاکہ ہر آنے والا انجینئر پاکستان میں آج کی طرح تنگ ہو کے باہر نکلنے کا نہ سوچے بلکہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ سرو کرنے کا سوچے. تو یہ اس کے بارے میں سب سے زیادہ غور فکر کرنا چاہوں گا. باقی ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ مشکور ہوں عثمان صاحب کا, عثمان تتلہ صاحب کا, جنہوں نے یہ ساری کنونشن کا انتظام کیا. ساتھ ہی میرے ماموں بھی ہیں سید کاشف ظہور شرازی صاحب, ان کا بہت زیادہ میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم سیٹ اپ کیا سارے انجینئرز کو بھاولپور میں اکٹھا کرنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں دعا گو بھی ہوں کہ ہمارے چیئرمین صاحب سید اشفاق حسین شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی کرے. یونائٹڈ انجینئرز زندہ باد. تھینک یو. یہ تھے انجینئر زید عبداللہ, اور اپنی اسپیچ سے ثابت کیا ہے کہ ابھی نوجوان خون ہے. میں ملتمس ہوں بہاولپور کی معروف شخصیت ہمارے پیارے بھائی میاں شاہد صاحب کہ آپ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. میاں شاہد صاحب. قدم سے قدم ملانا ہے. رحیم, تمام آنے والے معزز مہمانوں کو السلام علیکم. اسپیشلی قیادت جو دور دور سے اسلام آباد, پشاور, پورے پنجاب سے یہاں تشریف لائے ہیں اور بہاولپور کو عزت بخشی ہے, ان کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اسپیشلی میں شکریہ ادا کروں گا کاشف شرازی, عثمان تتلہ صاحب کا, جن کی محنتوں سے یہ سارا جو حال اس وقت ہم بیٹھے ہیں, اللہ پاک ان کو خوش رکھے. ان کا تھینکس. السلام علیکم. ہم نے آگے جانا ہے سب کا. میاں شاہد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں ہمارے اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی, جن میں انجینئر ملک اصغر ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں. جناب انجینئر ملک اصغر ندیم صاحب. نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ میں انجینئر نہیں ہوں. میں کیب کنسٹرکشن ایسوسیشن آف پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. جس بات کا شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس خوبصورتی کے ساتھ آج اتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہے, اگر اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ دوستوں کو سنیں اور ان کی بات پر کلیپنگ کریں تو یہ آپ کے پروگرام کو 4 چاند لگا دے گا. اور مجھے امید ہے کہ کوئی شخص بھی کلیپنگ کرنے میں کنجوسی نہیں کرے گا. بہاولپور کا لوگ, ہم لوگ اسلام آباد پنجاب کے شروع سے اٹک سے مختلف اضلاع سے ہیں, اور صرف ایک واحد آپ کی کلیپنگ ہے جو اس پروگرام کو یادگار بنائے گی. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ.
जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस शानदार प्रोग्राम का इनेकाद करने पर जनाब उस्मान हैदर खतला, सैयद काशिफ ज़हूर साहब, मियाँ शाहिर इकबाल साहब, मोहम्मद सलीम साहब और उनकी पूरी टीम को कैब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त और रुतबे में मज़ीद इजाफ़ा करे। शाह जी, वतु इज़्ज़ु मंतशा, वतु इज़्ज़ु मंतशा, वतु इज़्ज़ु मंतशा। बहावलपुर की आवाम ने आज ये साबित कर दिया कि इन लोगों ने इलेक्शन से पहले ही आपको रेफरेंडम करके दिखा दिया है। जब कोई फैसला आसमान से आ जाए तो ज़मीन की वकालत काम नहीं करती। शाह जी, जिस खूबसूरत अंदाज से आपने अपनी टीम का इंतखाब किया, मुख्तलिफ फूलों को सजाकर एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया, आज उसी तरीके से कैब के कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने मुख्तलिफ इंजीनियर्स को बुलाकर एक खूबसूरत फूलों की माला तैयार की है। गुलदस्ता मैं इसलिए नहीं कह रहा, तो गुलदस्ता तो आपने सजा लिया है, ये इंजीनियर की माला है जो आज आपके गले में पहना दी गई है। जिंदाबाद। क्योंकि वक्त कम है तो इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो मैं जो भी नारा लगाऊंगा तो आपने कहना है UAEA, यूनाइटेड इंजीनियर अलायंस, UEA। ये सिर्फ इसलिए, मैं बातें बहुत करना चाह रहा था मगर आपकी मोहब्बत देकर काम वक्त की किल्लत के बायस प्रोग्राम को शार्ट करते हुए नारा लगा रहा हूँ, मुझे जान से प्यारी। कोई बात नहीं यार, हम लोग आपके मेहमान हैं, वो पीछे आगे, अब तो आगे से भी आवाज़ नहीं आ रही, तो अभी जो मेरी क़यादत मेरे मेहरबान दोस्त आएंगे तो उनके लिए आपने क्या सुनना है। मुझे जान से प्यारी UAE, मुझे जान से प्यारी UAE, हम सब की जान UAE है हमारी पहचान। UAE, तुम भी कह दो, UAE, तुम भी कह दो, जरा प्यार से बोलो, UAE, ललकार के बोलो, UAE, ललकार के बोलो। मेरा ही कहना काफी है। अस्सलाम। हज़रात ग्रामी, आज के इस प्रोग्राम में इसकी शान बढ़ाने में, बहावलपुर का मान बढ़ाने में जिन दोस्तों ने ख़ुसूसी तौर पर अपना किरदार अदा किया, उनमें बहावलपुर की डाई कम्युनिटी, इंजीनियर सुहेब साहब, इंजीनियर उमैर, इंजीनियर अकबर, इंजीनियर अली हसन घुमन, इंजीनियर सलमान चट्टा साहब, जो कि अपने 100 से ज़ायद इंजीनियर्स के साथ तशरीफ़ लाए। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, खुशामदीद भी कहते हैं। इस तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से इंजीनियर उस्मान साहब तशरीफ़ लाए, इंजीनियर नवीद साहब और इनका पूरा पैनल तशरीफ़ लाए, और इंजीनियर आमिर खान सोलर पार्क से तशरीफ़ लाए। आप सबको आज के इस प्रोग्राम में आमद पर बहुत बहुत खुशामदीद और शुक्रिया। मैं राहील ताहिर से गुजारिश करूंगा कि वो आप जो स्टेज पर बैठे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान हैं, उनको स्टेज पर बुलाने का सिलसिला शुरू करें। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि हमारे दरमियान डेरा गाजी खान से ट्रैवल करके डायरेक्टर NHA मजीद मेयर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आपकी आमद का भी बेहद शुक्रिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ इंजीनियर नवाज़ जोया साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। इंजीनियर नवाज़ जोया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ जोया है और मैं NFC यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में।
اس سے پہلے میں PTCL میں نے سرو کیا ہے، اس سے پہلے نیسواک میں، تو یہ میرا تھوڑا سا تعارف ہے، اور میں یونائٹڈ انجینئر کے پینل سے ایز الیکٹریکل پنجاب کی سیٹ پہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ تو باقی آپ سب دوستوں کا شکریہ ہے، جس طرح کی یہ گیدرنگ یہاں نظر آ رہی ہے، اللہ کرے یہ 18 تاریخ کو اسی طرح کے رزلٹ نکلیں، پھر تو سمجھے گا یہ بہاولپور نے وفا کی ہے۔ اکثر دوبارہ کھانے میں لوگ آ جاتے ہیں ویسے شوگر کے طور پہ، تو جب رزلٹ نکلتا ہے ایسی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال جی ہم بڑے مشہور ہیں، ہمارے شاہ صاحب کہا کہ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، سید اشفاق صاحب جو کہ ہمارے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ آپ نے جس طریقے سے یہاں شمولیت کی ہے، ویسے ہی آپ نے اپنے دوستوں کو کہنا ہے کہ تمام پینل کو اپنے ووٹ سے اس کو سرخرو کریں، اور پھر ہی آپ کی بہاولپور کی ہوگی۔ شکریہ جی۔ نواز زویا صاحب، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو پنڈال میں اس وقت دوست موجود ہیں، ان کی کمپین کے لیے آئی ایم اے فارمر جنرل سیکرٹری بہاولپور پریس کلب، ناؤ آئی ایم elected as a president بہاولپور یونین آف جرنلسٹ، اور یہاں پر تشریف فرما ہیں فارمر پریزیڈنٹ بہاولپور پریس کلب نصیر ناصر صاحب، سید عاصم اختر صاحب، فخر جہاں صاحب۔ یہاں پر میڈیا کی کمیونٹی اور جتنے بھی سیاسی و سماجی شخصیات ہیں، انہوں نے آپ کے پینل کی کامیابی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اور ایک اور ساتھ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہاولپور جو ہے وہ وفاؤں کا شہر ہے۔ جتنی گیدرنگ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ رزلٹ بھی ایسا ہی پائیں گے۔ میں ملتمس ہوں جناب انجینئر رانا اظہر حسین صاحب سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب انجینئر رانا اظہر حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن پہلے کروا دوں آپ سے۔ 99 UET ٹیکسلا میرا سول سے، میں نے 99 UET ٹیکسلا سیشن سے سول انجینئرنگ کی، اس کے بعد ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں سرو کرنے کے بعد ابھی ریسنٹلی میں سنس 2007 CNW ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ سرو کر رہا ہوں۔ پریزنٹلی میں ایز اے SC ہائی وے فیصل آباد سرو کر رہا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، میں ایک دو چیزیں ہی ڈسکس کر سکوں گا، باقی جو میرے چیئرمین ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ میرا ایک تو ہمیشہ سے جو ایک رہا ہے فوکس وہ یوتھ کے اوپر رہا ہے، ینگ بچے پہ رہا ہے، چاہے وہ میرا سبارڈینیٹ تھا یا میرا ویسے کولیگ تھا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جو میرا ینگ انجینئر چھوٹا بھائی میرا نکلتا ہے یونیورسٹی سے اور جو مجھے اپروچ کرتا ہے، آئدر وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کرتا ہے یا اپنی کیپیسٹی پہ کرتا ہے، اس کی بھرپور اس کی جہاں تک میں کوشش کرتا ہوں ہیلپ کرنے کی، وہ میں اس کی ہیلپ کروں۔ ابھی جو مجھے نظر آتا ہے کہ ینگ انجینئرس کی ریپرزنٹیشن ان PEC وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اسپیشلی جو اس طرح ہمارے ایریاز لائک بہاولپور، ملتان، DG خان جو ہمارے فار فلنگ ایریاز ہیں، یہاں کے انجینئرس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کافی کم ہے، رادر نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میں اور میرے چیئرمین صاحب ہم انشاءاللہ اگر آپ ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہمیں وہاں تک پہنچاتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک تو ہم جو ممبر کی ایلیجبلٹی کی ایج ہے اس کے اوپر ہمارا یونینیمس ڈیسیژن ہے کہ وہ ہم اس کو ریڈیوس کریں گے تاکہ جو ینگ انجینئر ہے وہ کانٹیسٹ کر سکے انجینئرنگ کونسل کے الیکشنز میں۔ اور دوسرا جو کمیٹیز ہیں ہماری اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ینگ انجینئرز ہیں اور فیمیل انجینئرز ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ ریپرزنٹیشن دیں تاکہ وہ اپنی بات کو کسی فورم تک پہنچا سکیں۔ باقی چیزیں میرے سینئرز بیٹھے ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے۔ میری آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ 18 اگست کو آپ لازمی ووٹ کریں۔ آپ ووٹ کریں گے تبھی چینج آئے گی، اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو کبھی چینج نہیں آئے گی آپ کے، نہ آپ کے حالات میں چینج آئے گی، نہ آپ کے فیوچر چینج ہو سکے گا۔ تو اپنے فیوچر کے لیے، اپنے پریزنٹ کے لیے آپ 18 اگست کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں
ووٹ کریں، ووٹ کریں گے تبھی چینج ہوگا، اور آپ رائٹ پرسن کو ووٹ کریں۔ میں آپ کو اس چیز کی ایشورٹی دیتا ہوں کہ اشفاق حسین شاہ صاحب بہت ڈیڈیکیٹڈ انسان ہیں، ایون آفٹر ایج آف 75 وہ ابھی بھی ہم لوگوں سے بہت زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی تقریباً اب بس ہوئی کھڑی ہے، لیکن ابھی تک میرے چیئرمین جو ہیں وہ اسی طرح آپ کو ملیں گے فریش۔ یہ بندہ بہت ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے، اس بندے پہ ٹرسٹ کریں، آپ ٹرسٹ کریں گے اور میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں انشاءاللہ یونائٹڈ انجینئرز الائنس آپ کو ڈیلیور کر کے دے گا، لیکن اس کے لیے آپ کی بیکنگ کی ضرورت ہے 18 اگست کو بھی اور 18 اگست کے بعد بھی۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ جناب انجینئر رانا اظہر حسین صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر انجینئر جاوید احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب انجینئر ڈاکٹر جاوید صاحب۔ First of all, I am really thankful to all of you for giving us very warm welcome. We are really thankful to you with the core of our heart. And so, my name is Dr. Javed Ahmad Khan Tipu. I have experience from the industry and academia both. I served around 10 years in industry in Pakistan and abroad. I worked in Volvo Cars. I worked in Habil Aviation Group, Dubai Airport. In Pakistan, I served in Pakistan Navy, Air Weapons Complex, Swedish College of Engineering and Technology, and presently I am a faculty member of a department in International Islamic University. So the story starts of the election. We saw energy, we saw motivation, we saw dedication in our chairman, Sayyid Ishfaq Hussain Shah Sahab, and we were so much impressed that we decided to be a part of his team, and we were looking that he is the only solution, he is the only leader who can provide the solution to the problems of all the engineers. So I am really thankful to you for being here with us, for motivating us. I will request you to vote us. Finally, initially, our other candidates, they thanked all the participants here, but Usman gave me the list of some other energetic engineers who came to give their company to us, to motivate us. Engineer Usman Ayubi, Engineer Naveed and his panel, Engineer Amir Khan, Solar Park, Engineer Naveed or Nadeem Imam, and Engineer Ali Hassan Ghumman, Engineer Salman Chatta, and Bhalpur Daya community. We are heartily, especially thankful to you for being with us and for motivating us and giving us your valuable company. We are looking for your support and vote for the betterment of an engineering community. Thank you so much. Assalamu alaikum. جناب ڈاکٹر انجینئر جاوید احمد ٹیپو صاحب اپنا اظہار خیال کر رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں انجینئر اظہر اسلام صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر اپنا اظہار خیال کریں۔ جناب انجینئر اظہر اسلام صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اتنا اپنا تھوڑا تعارف کر ویسا، میرا تعلق ای وسیب کنے ہے، میرا تعلق رحیم یار خان شہر کنے ہے۔ اے اصلی وسیب دھرتی ہے جڑی اے بڑے انرجیٹک لوگاں دی تے بڑے انٹیلیجنٹ لوگاں دی دھرتی ہے۔ اتھوں خاص طور تے بہاولپور کنے صادق پبلک سکول جڑا ہے تے ایویں اندے نال رحیم یار خان کنے خواجہ فرید کالج ہے جڑا اے بڑے بہترین تے بڑے نامور جو انجینئر ڈاکٹر تے دوجے پروفیشنل پیدا کیتے ہیں۔
असड़ी धरती लोग अखेंदे कि ये बैकवर्ड है, लेकिन मैं को नहीं मनदा, क्योंकि असेले जड़े धरती के लोग हैं इस बड़े मिलनसार मिठे ते मुहब्बत भरे लोग हैं। एक दूजे को इज्जत देंगे ते उनदे विच तवक्को करेंगे कि इन्हें को भी इज्जत दी वजे। मैं UET लाहौर कने 1989-94 सिविल इंजीनियरिंग की हैं। उसके बाद मैं 13 साल प्राइवेट सैक्टर जॉब की हैं। वल मैं 2005 अपना बिजनेस स्टार्ट किए फ्रॉम रहीम यार खान। वल पूरे मुल्क काम करेंदा तो वल मैं इस्लामाबाद सैटल था तो उठा अपना बिजनेस मेहनत की है तो अपना एक नाम बनाया। लास्ट टाइम भी मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल का इलेक्शन लड़िया है तो मेरे वसेब मैं नाल वफा की तो इंशाल्लाह मैं कामयाब था। तो मेरे को उम्मीद है कि ई दफ़ा भी मेरा वसेब असेरे पूरे पैनल नाल वफा करे से तो इथों असां बड़े मार्जन नाल जितसूं। जिहड़ी ये मोहब्बत मेरे शहर मेरे बहावलपुर मेरे वसेब दी है, ये कोई कोई शहर देंदे ते कोई वो शहर देंदे जिहड़ा मोहब्बत भरा शहर होवे। क्योंकि मैं जब इस्लामाबाद गया तो उत्था मुख्तलिफ यहीं दे लोग हैं, मुख्तलिफ इलाके दे लोग हैं, सिंधी पंजाबी सराइकी वल पख्तून सारे हैं। तो उत्था ही तुझे बिरा को एजाज़ मिले जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वाइस प्रेजिडेंट बनने का एजाज़ मिले। तो एक ये टाइम है जो इस्लामाबाद दे विच इस्लामाबाद चैम्बर का वाइस प्रेजिडेंट ही वसेब का है तो इस्लामाबाद का IG भी वसेब का है। तो इनके अलावा ब्या 3-4 डिपार्टमेंट के जो हैड हैं वो भी वसेब के हैं। तो इस वक्त इस्लामाबाद कने जो सैनेटर मुंतखब थे वो भी असेली सराइकी धरती का है, उनका ताल्लुक मुल्तान कने। मैं ज़्यादा गाल ना करे सां क्योंकि लास्ट टाइम जी वक्त मैं मैंबर पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल मुंतखब था तो असां कोशिश की है कि इस जवाने कने तू जवान इंजीनियर कने उन्हें दी हेल्प करें, उन्हें को सपोर्ट फ्राहम करूँ कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें तो उहदे किते। क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हाँ तो मैं कोशिश करें ना कि मेरे भाई मेरे बेटे मेरी धीरी मेरे पुत्र इस कोशिश करन कि नौकरी की बजाय ये अपना कारोबार करें। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने 90% रिस्क जोड़ा कारोबार लिखे तो बाकी 10% छड़ा नौकरी लिखे। तो इन वास्ते मेरी अपने जवाने कने रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोशिश करी जो मेरे इंजीनियर कने भी कि कोशिश करी जो अपना कारोबार शुरू करो जिहड़ा एक इवें हर कहीं के सिर ते हवा बड़ा होंदे कि जिहड़ा कारोबार है बगैर पैसे दे नहीं थी सकता। मैं आज तुसे को ये सामने तुसे दा तोड़ा बिरात वडेरा खड़े जो तुसे को एक यकीन दिलांदे कि कारोबार वास्ते पैसा नहीं चाहिए, कारोबार वास्ते कमिटमेंट चाहिए, कारोबार वास्ते सच्चाई चाहिए,
तुसे को सच्चा होना पौसे, तुसे को मेहनती थीवना पौसे, तुसे को अपने कंफर्ट जोन कने बाहर निकलते काम करना पौसे, ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुसेरी मदद ज़रूर करे से। इवें असा कोशिश की है जड़े 3 साल लास्ट हैं वो जमाने की अपने जवान इंजीनियरिंग को, क्योंकि मैं जीवक जाहिर है असा सारे हासे जीवक यूनिवर्सिटी भी असा गए आसे, तो क्योंकि असे का एक्सपोजर नहीं होगा। जब बड़े शहर में दूँ तो असा बड़े शहर को बड़ा अजीब जी चीज़ समझ दूँ, लेकिन ये कोई शक नहीं कि असेरे वसेब के लोग वांजते उठा वांजते ज़रूर तरक्की करें जरा मेहनत करें। तो इनकी मिसाल बड़े सारे लोग हैं जोड़े कि उन्हें शहर को डिवेल्प करें पे, और ज़्यादातर लोग असेरे वसेब देन जोड़े इन्हें इलाके को डिवेल्प करें पे। तो ई वास्ते इस्लामाबाद ही तुसेरा अपना शहर है, कहीं बेदा शहर कहीं नहीं। ई वास्ते कोशिश करो कि असा पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल दे विच ही अपने लोग वंजन जेड़े कि तुसा किते सोचदे तुसा किते मेहनत करें, तो उन्हें दी कोशिश होती है कि जिमें अल्लाह असे को कामयाब किते असा अपने भारावें को, अपनी बेटे को, अपनी धीरी को, अपने पोतरे को कामयाब होता देख सकूँ। असा मैं हूँ ज़्यादा टाइम चाहसा कि सेरे चेयरमैन जनाब इशफाक शाह साहब करें, क्योंकि जी वक्त मैं लास्ट टाइम मेंबर हम तो मैं डिठे कि बड़े सारे काम जो मैं चाहता हम कि मैं अपने जवाने किते कर रहा, मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल नहीं कर सकिया। वल साल पिछले 1 साल कने मैं इशफाक शाह साहब को आखे कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, असा तुसे दे नाल खड़े थी सूँ इंशाअल्लाह ताला। तुसा एक वो पैनल बनाओ जिंदा कोई पर्सनल एजेंडा ना होवे, जिंदा कोई पर्सनल ये ना होवे कि उन्हें दे अंदर लालच ना होवे। वो कोशिश करें कि अपनी इंजीनियर कम्यूनिटी की सारा काम करें। तो मेरी मेहरबानी शाह साहब जी कि इन्हें नाल उन्हें आगे बढ़ते असे लीडर बनने का वादा किते, तो इंशाअल्लाह असा इन्हें नाल मिल के कोशिश करें सूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल कोई बेहतरी अगे ना हो। इस वक्त जितने भी पैनल मुकाबले हैं उन्हें कोई की पोलिटिकल पार्टी का है वो सपोर्ट है। हर पार्टी हर पैनल को कोई ना कोई पोलिटिकल पार्टी की सपोर्ट है। कहीं को नून लीग दी, कहीं को पीपल्स पार्टी दी, कहीं को MQM दी, कहीं को जमात इस्लामी दी, लेकिन असेदा वाहिद पैनल है जेदा कहीं पोलिटिकल पार्टी नाल कोई ताल्लुक नहीं। असेदा सिर्फ और सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग कम्यूनिटी के मुफादात नाल ताल्लुक है। इस वास्ते मैं रिक्वेस्ट करे सा, क्योंकि बड़े पोलिटिकल पार्टी का प्रेशर है शाह साहब ते कि तुसा किवें जितसो, क्योंकि इत्थां ता इहे पार्टियां मुल्क हमेशा जितने आमदन तो हमेशा इन्हें ही पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से रूल किते। तो असा शाह साहब को ये यकीन भी रहे कि इंशाअल्लाह ताला ई दफ़ा असेरे इंजीनियर ये जड़ा एक मूड पाकिस्तान है कि हर वक्त गवर्नमेंट का सपोर्ट है जीतते। इन दफ़ा इंशाअल्लाह ताला असा जरूर जीतसूँ, सेरा पैनल जरूर जीतसे। तुसा सब का बड़ा बड़ा शुक्रिया, मेरे वसेब, मेरे बहावलपुर का, मेरी रियासत का बड़ा बड़ा शुक्रिया। तुसा जी इसे कोई इज्जत दी अपने मेहमाने को जेड़े सारे पाकिस्तान के नहीं था आए, तुसा सब की बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पुत्र का, मेरी धीरी का, मेरी भेड़ी का, मेरे भरावे का, सब का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इंजीनियर अजहर इस्लाम साहब।
اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں انجینئر عثمان قاضی صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. وقت کی قلت ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مختصر اسپیچ میں اپنا اظہار خیال کیجیے. عثمان قاضی صاحب. السلام علیکم انجینئرز. آج آپ سب کا حوصلہ دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ شاہ صاحب جو ہے اپنا جی جائیں گے اللہ کے حکم سے. ویسے بھی پٹھان اپنے زبان کے پکے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ فرسٹ ٹائم اپرچونٹی ملی ہے, اس کو آپ اویل کریں. میں اپنا انٹروڈکشن کرواتا جو میرا 2000 سیشن ہے میکینیکل یونیورسٹی لاہور سے اور مور دین 20 ایئرز ہو گئے انجینئرنگ سیکٹر میں. جب ہم ایف ایس سی کرتے ہیں اس ٹائم ہمارے وقت کی بات ہے, جب ہم ایف ایس سی کرتے تھے تو اس ٹائم جو پری انجینئرنگ رکھتا تھا اس کا ایم ہوتا تھا کہ یو ٹی لاہور جائے, جو پری میڈیکل رکھتا تھا اس کا ایم ہوتا تھا ورکنگ ایڈ اور میڈیکل کالج جائے. ناؤ دیٹ ٹائم انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگس. اب خاص طور پہ جس طریقے سے ینگ انجینئرز ہیں ان کے لیے بہت سی پرابلمز آ رہی ہیں. 10,000 روپے پہ کانٹریکٹرز کے پاس کھڑے ہوئے. اگر آپ لوگوں نے اپنی تقدیر خود نہیں بدلنی تو کوئی آگے نہیں بدلے. ڈاکٹرز کو آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اپنی تنظیم بنائی, مار کھائی, ادھر سر عام گھسیٹا گیا. یوٹیوب پہ آپ جا کے چیک کر لیں, وائرل ہو گیا, تمام کے تمام ویڈیوز موجود ہوں گے, آپ مل جائیں گے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ لوگ کمیونٹی کے ساتھ چلتے ہیں, انجینئرنگ کو اپنے پروموٹ کرتے ہیں, اپنے سیکٹر کو پروموٹ کرتے ہیں, تو اس میں آپ رہیں گے. ایک لیبر کلاس کی بھی اپنا یونٹی ہوتی ہے, ان کا اپنا ایک ونگ ہوتا ہے. ہم واحد انجینئر ہیں جن کا کوئی ونگ ہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ میں ینگ انجینئر کو کہنا چاہوں گا کہ اپنا تھوڑا سا اٹھیں, تھوڑا سا حوصلہ کریں اور اس کے مطابق جو ہے اپنے جہاں باقی سب کو بھی ٹائم دیا تو شاہ صاحب تو پھر بھی پٹھان آدمی ہیں, پٹھان کبھی جھوٹ نہیں بولتا, تو ان کو بھی جو ہے اپنا ٹائم دیں, اپنا اپرچونیٹی, اور آئی ہوپ سو وہ ان شاء اللہ آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے. تو وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو بہت. بہت شکریہ عثمان قاضی صاحب. اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس شخصیت کو جس نے یہ آج کی بڑی ہی خوبصورت محفل سجائی ہے, ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب عثمان حیدر تتلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلک سے یہ کہہ کر ابھرتا ہے آفتاب, فلک سے یہ کہہ کر ابھرتا ہے آفتاب, اجالے بانٹنے سے روشنی کم نہیں ہوتی. انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنی قیادت سے, یونائٹڈ کے پینل سے, کہ یہ انشاءاللہ بہاولپور کی جو ہم نے آج کی یہ محفل سجائی ہے, یہ جو آج کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں, انشاءاللہ یہی روشنیاں 18 اگست کو بھی ہم ان کو گفٹ کریں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, میں لاسٹ ٹائم جو ہے کسی اور پینل کو سپورٹ کر رہا تھا اور آج ہمارے وہ دوست بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں, انہوں نے مجھے بڑا مان دیا, بڑی عزت دی. بہاولپور کی ڈائی کمیونٹی جن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں انجینئر حمیر صاحب, انجینئر سہیب صاحب, انجینئر علی حسنین گمن صاحب اور انجینئر سلمان چٹھا صاحب اور ان کی ٹیم, جو آج اپنے پورے پینل کے ساتھ جنہوں نے یونائٹڈ کے لیے سپورٹ کا اعلان کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ یونائٹڈ کو سپورٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کے لیے کمپین بھی کریں گے. میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور آئی او ٹی سے ہمارے تشریف لائے ہوئے دوست جن میں ایک بہت بڑا نام, جنہوں نے ہمارے لیے ڈور ٹو ڈور کمپین کی, اپنی جاب کو انہوں نے کم ٹائم دیا پچھلے کوئی 10 دن میں جتنا انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. انجینئر نوید صاحب گولڈ میڈلسٹ آئی او ٹی یونیورسٹی بہاولپور. اور میرا یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یونائٹڈ کے لوگوں نے تو آج ہمیں اپنا خطاب, اپنا موقف بتا کر بہاولپور سے چلے جانا ہے, لیکن ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں سے چلے جائیں لیکن ہمارے دلوں سے نہ جائیں. ہماری جو اسٹیمپ ہے 18 اگست کی وہ یونائٹڈ پہ ہو. میں آپ تمام دوستوں کا
आने वाले बहावलपुर के इंजीनियर कम्युनिटी का, और हमारे मोहसिन मलिक रफीक साहब जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, हमारे PWD के बहावलपुर और मुल्तान के हेड हैं, जो इन्होंने हमें मोहब्बत बख्शी, जो हमारे और डिपार्टमेंट्स के एक्सीएन वकास साहब इधर हाजिर हैं। मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो ये सारे सितारे हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, जो मैं गिन नहीं सकता, लिहाजा मैं जिनका नाम नहीं ले सका उनसे भी माजरत ख्वाह, क्योंकि मैंने इधर ही रहना है, मैं गारा आके माफ़ी मांग लूँगा बाद में। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वोट फॉर यूनाइटेड, वोट फॉर कैप। जज़ाकल्लाह, थैंक ये थे जनाब उस्मान हैदर ततला साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हमारे दरमियान इस महफिल में मौजूद हैं इंजीनियर शानी अली, SDO हाईवे अहमदपुर शर्किया। इसके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं रफ़ीक साहब, एक्सीएन पाक PWD, और इंजीनियर अतीकुल हसन जुनेद साहब, और उनके हमरा आने वाले तमाम दोस्तों को भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब डॉक्टर शहाब खुशनूद साहब से कि आप आएँ और आकर अपना इजहार ख्याल करें। जनाब डॉक्टर शहाब खुशनूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक हुसैन शाह साहब की क़यादत ने मुझे ज़िम्मेदारी एक बहुत मुश्किल दी है और उसको निभाने की कोशिश जारी है और इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। पंजाब से वाइस चेयरमैन की सीट के लिए उन्होंने मुझे मुंतखब किया है। मेरा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ है कि 2015 से 18 और 18 से 21 तक 2 टेन्योर्स में मैंने गवर्निंग बॉडी मेंबर पंजाब मैकेनिकल से रिप्रेजेंट किया, और उस दौरान जो मौका मिला, जो डायनामिक्स वहाँ की देखने का, जो मसाइल देखने का और जो एक्सपीरियंस मिला, और उस वक्त जितनी लिमिटेड कैपेसिटी में कोशिश हो सकी उसको बरकार लाते हुए इस ज़िम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। मसाइल आप लोगों के बहुत हैं, इश्यूज़ कुछ कॉमन हैं, कुछ इंडिविजुअल्स के हैं, कुछ गवर्नमेंट की वजह से, कुछ हमारे अपनी ज़ाती वजह से, कुछ आपस के अंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाते हैं। उन सब को रिजॉल्व करना है। कैरियर मेरा इंजीनियरिंग का UIT लाहौर से शुरू होते हुए न्यू मैक्सवेल स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर UIT लाहौर, फिर नस्ट और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, जहाँ की मुझे ज़रूरत पड़ी मैनेजमेंट की तालीम की, तो मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट भी वो हासिल की। मैंने UIT लाहौर में 77 में दाखिला लिया और 83 में पास आउट हुआ। 79 में वो बैच शुरू हुआ था और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वहाँ का। मुझे 3 गोल्ड मेडल्स मिले वहाँ से, फर्स्ट पोजीशन यूनिवर्सिटी में लेने पे। उसके बाद जब मैं एकेडेमिया की फील्ड में आया तो मुझे 2001 और 2011 में बेस्ट टीचर अवार्ड UGC और HEC की तरफ से मिला। 2003 में US गवर्नमेंट की तरफ से फुल ब्राइट प्री डॉक्टरल स्कॉलरशिप और उसका अवार्ड भी मुझे मिला। ये सारे अवार्ड शायद किसी काम के ना हों अगर सारी कैरियर मुकम्मल करने के बाद, जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री से शुरू होते हुए आपसे बड़े नज़दीक सुई गैस फील्ड से शुरू करते हुए ऑयल फील्ड में रहते हुए, फिर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में तौसा और प्रोडक्ट फील्ड के हवाले से चलते हुए, और फिर एकेडेमिया में UIT लाहौर, UIC टेक्सला, नस्ट, नेशनल फर्टिलाइज़र और प्रेजेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ वाह के साथ। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सब कुछ वो एक्सपीरियंस ना दे सकें, और आपसे इसलिए गुजारिश है कि हमारे पैनल को कामयाबी दें। शाह साहब की क़यादत में जो हमें मौका मिला है उसको बरकरार लाने का मौका दें। इंशाअल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। अभी एक साथी ने कहा था कि शाह साहब जो कहेंगे वो पर सच होगा, शायद सच से भी इंशाअल्लाह ज़्यादा होगा, और इंशाअल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम खिदमत कभी
साहब जो अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। पंडाल में मौजूद तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बहावलपुर में इशफाक साहब आपके सामने इंजीनियर्स की तादाद मौजूद है, लेकिन हमारी बहनें भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं और मुझे बताया गया है कि बहावलपुर से तकरीबन 100 ख़वातीन जो है वो इंजीनियर्स हैं और इंशाअल्लाह वो अपना हक राय दही 18 को आपके हक में इस्तेमाल करेंगे। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं मुल्तमिस हूँ राजा शफकत महमूद साहब से कि आज की तकरीब के खसूसी मेहमान जनाब इंजीनियर इरफाक हुसैन शाह साहब से कबल आप कुछ अशार जो है वो सामईन की नजर करें। जनाब राजा शफकत महमूद साहब। आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान इश्तियाक शाह साहब, आपके लिए कता कि रोशनी सब्ज़ दरख्तों पर उतर आती है, रोशनी सब्ज़ दरख्तों पर उतर आती है, शाम ढलती है ताकों में दिए जलते हैं, ये तेरे नक्शे कदम हैं, सितारे हैं कि फूल तो गुज़रता है तो रस्तों में दिए जलते हैं। और बहावलपुर के हवाले से एक शेर कि एक अजब तिलिस्म कदा यारो इस करिया रंगो नूर में है, एक अजब तिलिस्म कदा यारो इस करिया रंगो नूर में है, वो काफ की परियां क्या होंगी जो हुस्न बहावलपुर में है। जिंदाबाद। अब मैं मुल्तमिस हूँ उस शख्सियत से जिनके लिए खास तौर पर यह महफिल सजाई गई है, बहावलपुर तशरीफ लाए हैं, तो मैं बहावलपुर के दोस्तों से कहूँगा कि जैसे ही उन्हें दावत खिताब दूँ, खड़े होकर उनका इस्तकबाल कीजिएगा। वालहाना इस्तकबाल करते हुए मैं दावत देता हूँ इंजीनियर इशफाक हुसैन शाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूँ, मैं दो रिक्वेस्ट आपको करूँगा। प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुल। मैं बहुत लंबा सफ़र करके आपके पास पहुँचा एंड आई वुड लाइक टू कन्वे सम मैसेजेस which would bear very positive results in the coming days. So don't take it lightly. It is not a speech, it's a message. It's a warning for all of you, all the engineers, whether you call you young or old or this, but it is for the total fraternity. Please listen to me very carefully. मैं सिर्फ इतना अफसोस करता हूँ कि आप सब घरों से आए, ये तकारीर कर रहे थे, मुझे मैं देख रहा था, कम अज़ कम किसी की हौसला अफजाई करें। This is the bad point in us. ताली बजाने में आपसे तो पैसा नहीं लगा था, मेरे लिए ना बजाए। ये तो लोग बैठे थे जो आपकी स्पीचेस करके जा रहे थे, ऐसे लगता है कि नाराजगी में बैठे, किसी हाथ लगा किसी छोड़ दिया। जितने इस जगह पर यंग लोग बैठे हुए हैं, इनकी आवाज़ तो बाहर सड़क तक जा रही है कि आज चेक करो अंदर क्या होगा, लेकिन अंदर ऐसा खामोशी है, विस्परिंग है, तो लोग देख रहे हैं। इट इज़ फॉर योर फ्यूचर। मैं सबसे पहले इस महफिल के मुंतज़मीन, जिनका नाम ना लूँ तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, जिसमें उस्मान हैदर ततला साहब, सैयद काशिफ ज़हूर साहब, मियाँ शाहिद साहब, मोहम्मद सलीम साहब, ज़ाहिद नकवी साहब,
ये वो लोग हैं जिन्होंने ये महफिल सजी है ये, और आप इसमें सारे आज बैठे हैं। इसके अलावा आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर इंजीनियर Mr. Adnan, who has traveled all the way from Islamabad to come and attend this session. Thank you very much, Mr. Adnan. Apart from this, the people, very important people, who are the most important component and who have played a vital role over here, I would like to thank Bahawalpur Dai community, which is led by Engineer Sohaib, followed by Engineer Omer, Engineer Ali Hussain, Engineer Salman Chatta and their team. Apart from them, मेरी बात भी पीछे देखते हैं, आपके लिए तालियां मेरी नहीं है, उन लोगों की नहीं जो आपके इलाके रहने वाले, मेरे लिए ना बजाएं, उनके लिए तो कम अज़ बजाएं जिन्होंने ये महफिल सजाई है। They are the people. उधर भी खामोशी है, उधर खामोशी है, वो देख लें। So this is what we are. मैं बार-बार आपको कहता हूँ, I'll keep on challenging you. Please wake up, engineers. You are young engineers, you call yourself young engineers and talented engineers, you cannot even clap. What you will do in the future? You don't have the courage to clap. हाथ उठाकर ऐसे ताली बजाओ कि लोगों को पता लगे ये उठे और ये किसी मकसद के लिए आप आकर बैठे हैं। Respectable ladies, dear engineer friends, Assalamu alaikum. From Sayyid Asham Hussain, coming from all the way from Peshawar. To start with, when I came out of my office one day, and these are the people who pushed me towards this, and I'm answering to everybody, कि शाह साहब आप आगे हो जाएं, आप आगे हो जाएं, मैं आगे आ गया हूँ, और मुझे कोई परवाह नहीं है कि क्या होगा। मैं पहले तो आना नहीं था, आ गया हूं तो आई मीन बिजनेस। भले मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, मेरी बहन हो, आई विल पुट देम टू अकाउंटेबिलिटी। मैं भूल ना जाऊं द रिस्पेक्टेबल पीपल फ्रॉम मीडिया विच इज प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आई एम ग्रेटफुल टू सर, आई एम सॉरी, मुझे भी ख्याल नजर पड़ी। आई वॉज लुकिंग ऑन द अदर साइड कि मुझे यंग इंजीनियर्स माफ नहीं करेंगे, सो आई एम ग्रेटफुल टू। मैं क्यों आया हूं यहाँ पर? What has brought me over here? It is for something positive we want to do. I'm not the man to discuss what has happened in the past. I'm a man of my word. I never follow the path. I leave a trail behind. And this has been my motto throughout my life. मैं बड़ा खामोशी से बैठा था, लेकिन उन्होंने वो चंगारी दबा दी और आते हुए यहाँ पर उन्होंने एक अपनी जुबान में तकरीर भी शुरू कर दी, विश्वास सराय की। तो मेरा भी दिल करता है मैं भी पश्तो बोलूँ शब्द। हालांकि तासुफ़ ये ठीक ठाक के खैर नहीं पता कि क्या कहता रहा। अच्छा, anyway, like just a lighter note. In the morning I was saying, मैं मैनिफेस्टो पर भी आऊँगा। I would like to discuss the general problems, issues. मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। As in today, when you say that you have demands, I said sort of rubbish. I say that you have been deprived of your rights, which have been converted into the demands. They are your basic rights. And as a professional engineer, if you get this opportunity, I can assure you, you will forget these words. You will forget all these words. For that, you should have unity, a bonding, a platform where you should stand together. In the morning, I was sitting in the office of SNGPL and there were questions. तो मैंने उनको कहा कि, and this is what, wherever I go, I tell them, कि जी हमारा टेक्निकल अलाउंस नहीं हुआ, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनता, हमारी तनख्वाहों में कटौती हो जाती है। If some of the engineers are here, they will acknowledge it. You are here, sir. Sir, तो ये इनके साथ मैंने बातें की, and I would like to repeat all those things. तो मैंने इनको कहा बात सुने, are you united? Do you have some unity among yourselves? No. The answer is no.
and that is the reasons why we are deprived of our genuine rights. For God's sake, stand on one platform. Be one voice, and the voice should be the engineers. آپ تو اتنے تک شرماتے ہیں کہ میرے کئی لوگ مجھے ملے ہیں, what's your name? فرمان, سلمان, سلیم. Hardly anybody said engineer Salim Ahmed Khan, Hadi Salman, engineer فلانا صاحب. اگر آپ اپنے پروفیشن کو اس کی اونرشپ نہیں لیتے تو باقی کیا کریں گے؟ کبھی ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ میں سلیم ہوں, کہتا ہے ڈاکٹر سلیم احمد خان, ڈاکٹر کریم احمد خان. وکیل کیا کہتا ہے؟ برسٹر سلیم, برسٹر وکیل. گاڑی کے پیچھے لکھتے ہیں ایڈوکیٹ, اور ہم کہتے ہیں اپنی چھپا کر ڈگری رکھو, اور then get the demands to help with those demands. Nobody is going to accept those things. You have to stand up, united, raise your voice, and that is the reason to get whatever rights of this. آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سب اسٹرکچر نہیں ملا, نہیں ملے گا آپ کو کبھی بھی. جو آپ کی حالت ہے, جو آپ نے اپنی حالت بنا لی, یہ سب اسٹرکچر اور ٹیکنیکل الاؤنس, hand it over to the وکلا, hand it over to the doctors, they will achieve it. وہ اپنے لیے لے جائیں گے, لیکن آپ لوگ نہیں لے سکتے, because you are all non-serious. Elections, no elections, winning, losing, this is all irrational. It is all irrational. بنیادی بات ہے کہ آپ کیا یکجا ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کو تیار ہیں؟ جس کے پاس جاؤ, سر میرا یہ ہو گیا, میرا وہ ہو گیا, میں یونیورسٹیز میں گیا تو میں جن کو سمجھتا کہ جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا, وہ خود اپنے گھر پہ رو رہے ہیں, ہر گھر پہ رونا ہے. تو میں لوگوں کو اکثر لائٹر نوٹ کہتا ہوں کہ بھائی جان, ایک تو مجھے رونے والے پسند نہیں ہیں, ان کو میں پارٹی بنتا نہیں, اور دوسرا رونے والا کبھی خوشی کی خبر بھی نہیں لاتا. تو جب تک روتے رہو گے آپ لوگوں کا یہی حال ہے. You have to rise up for your demands. یہ کیا چیزیں جو نہیں مل سکتی ہیں؟ میں آپ کو کے پی کا ایگزامپل دیتا ہوں. ریگارڈنگ دس سب اسٹرکچر, انہوں نے پین ڈاؤن اسٹرائک کی فار اباؤٹ 1.5 months, and for 11 long years the secretaries of the CNW and the public health and all this, they were all engineers. اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے, یہ ریٹائر ہو گئے, تو ہم جیسے جو بیٹھے ہوئے ہیں رہ گئے, واپس آ گئے بیوروکریسی. Why a doctor should sit on our seat? Why a policeman should sit on our seat? Why not a technocrat on any seat? This is because they know these are helpless guys, they can't do anything. یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے, لگے رہیں گے. وہ اس کو ٹرانسفر کرا دو, اس کو ادھر پھینک دو, اس کو ادھر کر دو, انجینئر کو اس کو نیچے کراؤ. So this is what we are. میں اپنے ایف اے اسمال آفس میں بنا رہا ہوں جس کا چیئرمین ہوں. ان کا اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, انہوں نے مجھے عزت دی ہوئی ہے. دیٹ از کالڈ کیپ, اینڈ دیر از آفس ان دس بلو ایریا. تو میں کھڑکی سے دیکھتا رہتا ہوں تماشے, تو دیکھتا ہوں کہ بلو ایریا کی روڈ پر 2000 لوگ چلے آ رہے ہیں. یار who are these people? یہ جی سپوزنگ آئی ٹیل یو, یہ ایپکا کے لوگ ہیں. واٹ از دس ایپکا؟ دس از آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن. 2000 بندے آتے ہیں. وہ ہمارا چوک ہے بڑا مشہور اسلام آباد کا, اس میں وہ بیٹھ جاتے ہیں. ایک دن 2 دن لاٹھی چارج ہوتا ہے, ٹیئر گیس چلتی ہے, جو پاکستان کا کلچر بن گیا. اینڈ تھرڈ ڈے ان دی ہیڈ لائنز آن دی بیک پیج اٹ از آل دی ڈیمانڈز ہیو بین میٹ اپ. وقت گزر جاتا ہے, چند دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کوئی خواتین 1200 جا رہی ہیں, سفید جھنڈے آدمی بچے بھی گود میں لے کر جا رہے ہیں. Who are these ladies? یہ کہتے ہیں جی لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں. What is their issue? وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا پچھلے 6 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. وہ لیڈیز سٹ ان کرتی ہیں ان فرنٹ آف دی پارلیمنٹ, ٹیئر گیس چلتی ہے, اور اگلے دن آ جاتا ہے حکومتی ٹیم نے مذاکرات, کامیاب مذاکرات, اور تمام ان کی تنخواہیں کر. ایک بدقسمت قوم ہے جس کا کوئی شور نہیں, نام بڑا کہتے ہیں, اس کا نام ہے انجینئر, جو کبھی نہیں اٹھتا. اتنی بے حسی ہمارے اندر. آج صبح میں نے کس جگہ کہا کہ ایک انجینئر شہید ہو گیا,
a brutal murder, and there was no voice. We were the people who got up. We went to Pakistan Indian Council. We raised a voice. اور بدقسمتی سے یہ کہ جن کا کلیگ جن کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تھا وہ بھی اس نہ پروٹیسٹ میں آئے نہ وہ پریس کانفرنس کے شامل ہوئے. دیور اون آئی سپر 8 لیڈیز آئی سلوٹ دیم. عورتیں ہمارے مردوں سے زیادہ بات ہوتی ہیں. 8 لیڈیز ماشاء اللہ بھی ساتھ میں دیکھ رہا ہوں. دے آر مچ اسٹرانگر دین ایس بریور دین ایس. وہ آئیں اس کے ساتھ 3 مرد بھی آئے شاید ان کی حفاظت کے لیے آئے تھے. تو 11 بندے لاؤ. وی ور اباؤٹ 500 ور دیر. پریس کانفرنس بھی کی پروٹیسٹ بھی کیا. نتھنگ ہیپن. لیکن ہم نے شو کیا سالیڈیرٹی ود شہید. کیا ہمارے ضمیر مر گئے؟ کیا ہم سو گئے؟ آر وی اے ڈیڈ کمیونٹی؟ لوگ آتے ہیں مختلف قسم کا چورن لاتے ہیں آپ کے لیے. آج دوز پیپل جو آج مجھے سوال کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی کونسل میں تو کوئی کام نہیں کرتا، ان سے سوال کریں جو 2 ٹرم لگا کے چلے گئے پچھلے 12 سال سے حساب لگانا. آج دوز کوشچن when they come on the stage, get up, rise up اور جائیں تو کہہ رہے بات سے پکڑیں کہ آپ نے کیا کیا اور کس منہ سے آج ہمارے پاس پھر ووٹ مانگنے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے اندر وہ کریں جنہیں چپ کر کے خاموشی سے آئیں گے چلے جائیں گے اور ایک اور نیا چورن آپ کو دے جائے گا. اگر آپ نے اپنے حقوق لینے آپ کو متحد کرنا، آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑتا. یہ جو چیزیں آپ کہتے ہیں کہ دیس ٹیکنیکل الاؤنس، میں بات بناؤں گا کیونکہ دس از دی ٹوٹل 8 or 7 point ایجنڈا وچ آئی ریسیوڈ. میں نے تقریباً 20-25 یونیورسٹیز وزٹ کی ہیں اینڈ اٹ از آلموسٹ ناؤ 1.5 month ایم ٹریولنگ ڈے اینڈ نائٹ کہ پتہ تو کرو ایشو کیا ہے. تو 8 سے 9 ڈیمانڈس اوپر آئیں گے تک. یہ ٹیکنیکل الاؤنس، یہ سب اسٹرکچر، یہ چھٹی نہیں ملتی جی، وہ میٹرنٹی لیو کا ایشو ہے، یہ ہو رہا ہے. دیٹس آل. تو میں سمجھتا ہوں پرابلم ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو ایکچولی نو پرابلمس. پرابلمس کا تب پتہ لگے جب یو رائٹ اپ اینڈ سے دس از مائی ایشو، ہو از گوئنگ ٹو ریزالو اٹ اینڈ مسٹر سو اینڈ سو یو آر دی چیئرمین، واٹ ڈیڈ یو ڈو ان دی لاسٹ 3 years? ڈیڈ اینی باڈی آف یو ریز اے کوسچن in front of all those people? Instead جو آتے ہیں ہار بھی پہناتے ہیں. میں تو نہیں کہتا ہار پہنائے، میں آؤں اگلی بار ہوں تو میں ڈیلیور نہ کروں، جوتے مارو مجھے کہ شاہ صاحب آپ کیا اسٹیج پر باتیں کرنی پڑیں. But for that you will have to rise. اور جو آئیں غلط ان کو غلط بھلے میں ہوں، میرا بھائی ہو، میرا سکا باپ، جب تک یہ کام نہیں کریں گے آپ کی کوئی چیز تسلیم نہیں کی جائے گی. The issues which you say خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی اجازت مجھے پیدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ لے کر کہتا ہوں اٹھ جاؤ، کھڑے ہو. اینڈ دیر از نتھنگ وچ از امپاسبل. وی کین ڈو اٹ. اٹ از آل اچیویبل. کچھ ایسی چیز نہیں. دیر آر سرٹن تھنگز وی کین امپروو ود اے سنگل اسٹروک آف دی پین. لیکن نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے ان کو وارث نہیں. پی سی ایز آن ٹوڈے بیسیکلی واٹ از پی سی؟ از اے ریگولیٹری باڈی انڈر دی ایکٹ. وہ ریگولیٹر بن گیا ہے but he is not a facilitator. They are just there to collect money, to extract money from everybody, whether it is the consultants, whether it is the constructors, whether it is the industry, and then spending all that money, lavish money in a big way, in 5-star hotel program. یہ مجھے بتائیں، اب سارے بیٹھے ہیں انجینئرز بیٹھے ہیں، پاکستان کے انجینئرز نے اس پچھلے 6 سال 8 سال میں کون سا ایسا کارنامہ کیا کہ جس پر میں اس کو میڈل پہ لاتا ہوں؟ مجھے بتا دیں. پی سی میں ہر 2 مہینے کے بعد ایک محفل لگی ہوئی ہے، 2 کروڑ 3 کروڑ خرچہ کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ آف آنر، سرٹیفکیٹ آف آنر. What have you done? Result is that people have started drifting away from this profession. Universities like UET Lahore, UET Peshawar, UET Texla, where the applicants used to be about 15 to 20,000. This year it was not even 2,000. You bet you Mr. Professor said. Not 2,000. کیا ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اور اس میں سے نالائکی کے انتہا دیکھیں، وہ جو 2,000 آئے اس میں صرف 30% could qualify ETA test. So this is the product we are giving now. Who is responsible? Who is going to put people to accountability? یہ باتیں خالی کر کے آگے چل دیں نہیں. PhD has lot to do. ایک مشروع growth of universities. ایک
with due again my professors are sitting over here. ایک یونیورسٹی ہے, اللہ خیر کرے, گلی مالک کی یونیورسٹی ہو گئی ہے. اب تو یونیورسٹی سے لیتے کدھر کہتے ہو, اندر گلی میں جاؤ, چوتھی نکر کے اندر یونیورسٹی بن گئی. ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں. سو واٹ از دا پروڈکٹ یو آر ڈوئنگ. دی ادر ڈے دیور سم بوائز فار انٹرویوز. میں نے پوچھا جواب بیٹھ کے یاد آ, مجھے پتا واٹ از دا ایریا فار ٹرائنگل. سر میں نے کیا ہوا ہے, کوئی نئی چیز پوچھی ہے. He didn't know what is the area of the triangle. میں نے کہا اوکے, what is PSI? سوچ کے کہتے ہیں سر it's a political party. میں نے کہا very good. You got 3.98%. I would have given you 4.4. MashaAllah. So this is what we are. ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے اس نظام کو کیسے ٹھیک کریں. ایک جگہ میں یہ بالکل بات چیزیں ہم کہیں گے شاہ جی یہ کیوں بول رہے ہیں, اس لیے بتاتا ہوں کہ this is what is actually happening in the market. میں گیا ایک انڈسٹری میں, in my own capacity, for your information, I have never ever remained a part of this body. اور یہ جو میں نے ابھی گروپ اکٹھا کیا ہے, it has taken me almost 3 months. اور اس 45 آدمیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب وہ لوگ میرے ساتھ آگے ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہوتے مجھے شرم آتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کام کیا نکلے, وہ قوم جنہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے, کھڑی کی ہے. تو میں تو بیسیکلی ایم اے سمپل گریجویٹ انجینئر. آئی ڈیڈ مائی انجینئرنگ ان 73, انجینئرنگ کالج پشاور, دین اٹ از اے ڈسپلن آف پشاور یونیورسٹی. ایز آن ٹوڈے اٹ از اے یونیورسٹی. ہمارے زمانے میں کالج تھا, ہم نے اس زمانے کے پڑھے. اس وقت بڑے سلائڈ رول لے کر ٹائپ کرتے تھے, وی آر انجینئرس, وی آر انجینئرس. ایک ڈرائنگ بورڈ دکھاتے, ٹی دکھاتے کہ دیکھیں, گھومتے لے کے پڑھتے تھے بار اس روڈ کے اوپر کہ لوگوں کو پتہ لگے, اسپیشلی لیڈیز کو پتہ لگے انجینئر ہے. وہ رشتہ جاتا تھا, کون ہے, کہتے از این انجینئر. ایسے ہو جاتا تھا. کون ہے, ڈاکٹر. واٹ از ہیپن ٹو اس. ہم اپنے پیشے سے کیوں دور جا رہے ہیں؟ یہ بڑے سیریس کوشچنس ہیں, اس کے اوپر ہم نے بیٹھ کر بڑا سوچنا پڑے گا. اور میری کتاب میں there is nothing which is called impossible. The question is whether you have the will to do it. Are you determined to do it? Are you committed to it? And the answer is to say yes, then there is a solution. یہ جو بات کہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ نہیں ہو سکتا, کیا نہیں ہو سکتا. اب لیٹسٹ آپ کو بتاؤ, الیکشنز. ہماری حالت دیکھیں نالائکی کی کہ پی سی بلڈنگز بنا رہا ہے. They call them experts. میں تو کہتا ہوں مانا جی نے جوتے انسان اپنی بلڈنگ شروع کی ہوئی ہے جو سپوزنگ 50 کروڑ کی بلڈنگ تھی, وہ 3.25 کروڑ پہ پہنچ گئی, ختم نہیں ہو رہی بس. دس از آر لیول. جب تک ہم ریئلٹیز کو ڈسکس نہیں کریں گے ہم سولوشن پر نہیں پہنچ سکیں گے. الیکشن سے آگے بھائی جان دس از انف دیٹ ہیو اے لائسنس, ویلڈ کارڈ اینڈ دیٹ شوڈ نہیں. اس کے ساتھ پیدائش بھی لکھو, باپ کی بھی, دادے کی بھی لکھو, اس کے ساتھ اپنا وہ لگاؤ, کیا ڈومیسائل لگاؤ, پھر جو اس کے ساتھ اسی صوبے کا آپ کا اس کو پروپوزر اور سیکنڈر اسی صوبے کا ہو. سو دس از واٹ پی از ایز آن ٹوڈے. یہ کو ضرورت ہے کہ سمپل ہے کارڈ, اس کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, یو آر انجینئر, یو کین کاسٹ. تو یہ انہوں نے سسٹم بنائے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ٹیک دی اونرشپ آف دس آرگنائزیشن. And who is going to do it? Not me today. You, who you call yourself. میں آپ کو ایک بات پر مبارکباد دیتا ہوں, یہ میری جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک برانڈ بن گئے ہیں. You are a brand as of today. Honestly. And none of the parties, none of the groups can survive with your support. So stand up for your rights. جب تک آپ اپنے رائٹس کے لیے لوگوں کو مجبور نہیں کریں گے, ایسی تماشا نہ کریں گے. اگر میں بھی آؤں گا, مجھے نہیں پوچھیں گے, الیکٹ ہو جائے, میرے اپنے پوچھتے نہیں, پٹ می ٹو اکاؤنٹیبلٹی. تو جو میں نے ٹیم سلیکٹ کی ود دی ایکسیپشن آف, اور وہ لوگ لیے جنہوں نے, میں نے جو پرانے صرف 3 بندے لیے ہیں, اور صرف وہ لیے ہیں جنہوں نے ڈیلیور کیے ہوئے اور جن کا ماضی بالکل بیدار ہے. اینڈ ود دس فرم کمٹمنٹ اینڈ آن اوتھ that we will be fighting against corruption, malpractices. We have to revamp Pakistan Engineering Council and total. یہ ایسی بیماری میں پڑ گئی ہے, اس کو چھوٹا, اس کو کہتے ہیں چھوٹا, اس کے لیے پوری, اس کی پوری, اب میں نے کہا نا, پوری سرجری کرنی پڑے گی. It is full of corrupt people. کرپشن تو ایسے بھی پاکستان میں آ رہے ہیں.
अभी एक और तमाशा लगा है, दे आर क्लोजिंग डाउन वन डिपार्टमेंट विच इज कॉल्ड पाक PWD, जो सबसे पुरानी इदारा है इंजीनियरिंग का, उसको बंद कर रहे हैं. सो व्हाट इज द मोटिव, व्हाट इज द बैकग्राउंड फॉर इट, व्हाई डू यू वांट टू क्लोज इट? देयर इज नथिंग एल्स. कहते करप्शन है, तो क्या हमारा पूरा पाकिस्तान बिल्कुल पाक साफ है? वो दूध के नहाए हुए सारे. करप्शन इज एवरीवेयर. मैं तो लोगों को कहता हूँ शर्मसारी से, लेकिन मैं इसलिए चिल्ला के कहता हूँ कि खुदा का वास्ते समझे इन बातों को. हमारे ब्लड के अंदर करप्शन चली गई है, इस ब्लड को साफ करना पड़ेगा. एक डिपार्टमेंट को बंद कर दें, तो भाई अगर एक आदमी ने काम गलत किया तो उसको सजा दे दो ना, उसकी पूरी इदारे बंद करें. बेसिकली दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, देयर इज समथिंग एल्स. डिपार्टमेंट नहीं बंद करना चाहते हैं, वो उन लोगों को करेंगे. ये लावारस माकबल जमीन होती है जिसकी ट्रिलियंस ऑफ रुपीज की एसेट्स है, लोगों की नजरी चीते बैठे हुए हैं, भेड़िए बैठे हुए, देखे इसको हमने कैसे लूटते हैं. देयर इज अनदर थ्योरी बिहाइंड इट, एंड दैट इज हाउ टू लूट दैट डिपार्टमेंट. हम as engineers we stand by the engineers of Pak PWD and we'll contest उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे. I request you all कि अपने इदारों को बचाएं. हमने अपने इंजीनियरिंग कम्युनिटी के जितने इदारे, एक एक इदारे को हमने बचाना है. PC का इलेक्शन आ रहा है, अभी आपके पास और भी आएंगे. मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़े दावे से कहता हूँ कि वी आर द ओनली ग्रुप हु आर टोटली नॉन अलाइंड. मेरे पास, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कहूँ, इतना प्रेशर है, आई कांट टेल यू. एंड एवरी टाइम आई टेल देम कि वाई आर यू प्रेशर, किस बात के लिए मुझे आप दबाते हैं? आप छोड़ दें. मैंने कहा मैं छोड़ूँ, हार जाऊँगा, छोड़ता नहीं हूँ. यही होगा ना. अगर ऐसा इलेक्शन हुए अभी, कोई ऐसा इलेक्शन जीत गया, कोई फॉर्म 45 से जीत गया, कोई 47 से जीत गया, कोई 49 में हार गया, ये तो हो गए. क्या उन लोगों को किसी ने वोट से निकाल दिया? सो इफ आई लूज द इलेक्शन, माई पैनल is somebody going to push me out of the country? No, but we will raise our voice. We'll try to keep up the space because हमने इसको काम करना है. तो उसके लिए आप लोगों का इकट्ठा होना मस्ट है. It's not only in Bahawalpur, it has to be all across the. ये Bahawalpur ने जो रिस्पॉन्स दिया है, honest to God, it was not what I was expecting. It was not what I was. It is much more. मेरे पिछले आपको बताऊं 10 दिन से जो मेरे प्रोग्राम रेगुलर चल रहे हैं, अभी आपको इतना मैं शेयर करता हूँ. आप सीधी हार्ड वर्क, और उसके बाद मैं डिसऑनेस्टी करूँ, और इस जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इखलास, जिस जज्बे के तहत मैं रहता हूँ. मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, तो मैं इतनी कम्युनिटी करूँगा, मैं वर्ड्स इस्तेमाल करूँगा कि इन लोगों को मैं लेट डाउन करूँगा ओवर बाई डेड बॉडी. ये नहीं हो सकता. लेकिन आप लोगों को साथ रहना पड़ेगा, आप लोगों को कदम मिलाना पड़ेगा. आई मेट सम फ्यू यंग इंजीनियर्स फ्रॉम दाई ग्रुप एंड दे वर कमिटेड. सो वी गुरु के आप उम्र पे बड़े हैं, लेकिन हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं, और ये डिटर्मिनेशन रखी है कि वी हैव टू चेंज द पाथ. हमने जाने इसको ठीक करके बताने कि ठीक हो सकता है, और इंजीनियर इसको ठीक करे. इसमें कोई मुझे दो राय नहीं है. आपके इशूज़ हैं, आई वुड लाइक टू एड्रेस दोस. लोग तो कहते हैं ना, इफ़ यू गो थ्रू दी मैनिफेस्टो, हर एक ने बनाया है, उसमें 2-3 चीज़ें मैं आज से नहीं, 1 साल पहले से कह रही थी, अभी आगे सामने क्या क्या मतलब. इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैन बिकम एट द प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 30, तो इंजीनियर ने कौन सा कसूर किया है कि वो जाके 55 साल तक इंतजार करे? वो तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. सो दिस इज़ माई कमिटमेंट टू यू. At least it will be reduced by 10 years. एक तो हमको पहले स्टॉप सकते हैं. Second, there are certain things which have involved the act is involved, and when it is act, it has to go to the parliament. तो उसके लिए मैं इसलिए आज डिस्क्लोज कर देता हूँ. We have a plan कि we put them as top members in the general body. वो आएंगे, वो बैठेंगे बॉडी में, a certain number of people including the ladies, उनको देंगे. इफ वी कम देयर, दे विल हैव द राइट टू स्पीक, टू एक्सप्रेस व्हाटएवर दे वांट. एक राइट टू वोट इमीडिएटली नहीं हो सकता, बट उसके बाद ये कोई नहीं कह सकता. आवाज़ उठेगी, जवाब आ जाएगा. तो ये 2 चीज़ें, एक तो आपको बताइए 2 चीज़ें हम करने जा रहे हैं. एक दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज रिगार्डिंग दी टेक्निकल अलाउंस एंड सब स्ट्रक्चर. टेक्निकल अलाउंस का इशू ये है, बाय डिफॉल्ट I am also the president of Pakistan Football Federation.
Anyway, that's another long story. उसकी वजह से मेरी आपके बड़े मारूफ सियासी लीडर हैं और मेरे दिल अजीज़ हैं, मेरे भाई हैं, आमिर डोगर साहब वॉज माई वाइस प्रेसिडेंट। तो आपके डिपार्टमेंट के बंदे मेरे पास आए, फेडरल एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स, दिस इज़ आवर इशू। मैंने कहा ओके लेट्स गो। वी वेंट टू द नेशनल असेंबली और खुशकिस्मती जाके पता चला कि ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी। कहते शाह जी कैसे आए हैं? क्योंकि मुझे बिल्कुल, मैं इधर वो मौजूद नहीं है लेकिन मुझे बाप की नज़र से देख लिया, वो मेरे आगे भी नहीं चलता, इतना मेरा दब करता है। शाह जी कैसे आए? मैंने कहा सर ये काम बुलाया। उसी वक्त उन्होंने कहा पुट इट इन द एश्योरेंस कमेटी एंड डन एंड इन्फॉर्म दिस मैन व्हेन ही कम्स। बदकिस्मती हमारी होती, पता नहीं या उस दिन लिखा नहीं था, जिस दिन मीटिंग थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल अकाउंट्स, वो उनको इतला नहीं हुई प्रेसिडेंट फेज को, वो थे नहीं, उन्होंने डेफर कर दिया नेक्स्ट मीटिंग और 3 दिन के बाद गवर्नमेंट चली गई। अदरवाइज इट वॉज डन, बट आई कमिट टू यू, इट्स आवर पॉइंट एंड इट्स अ वैलिड पॉइंट एंड इट्स अ जेन्युइन राइट, नॉट अ डिमांड। वी विल गेट दिस टेक्निकल अलाउंस अप्रूव्ड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। सब स्ट्रक्चर देखिए, सोचने की बात है। कभी आपने सोचा कि किसी मेडिकल हॉस्पिटल में कोई इंजीनियर बैठा हो, किसी ब्यूरोक्रेट की सीट पर कोई इंजीनियर को भेज दे? कभी नहीं होगा। जो सीटें उनकी हैं वो तो उन्होंने पकड़ी हुई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ब्यूरोक्रेट्स। वो उनका बस नहीं चलता कि हमारे घर के ऊपर दरवाजे पर भी कहीं ताले की चाबी भी इनसे मिलेगी। वी आर नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन। सर्विस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने, इसमें मैं आई गिव ड्यू क्रेडिट टू मिस्टर नजीब हारून, ही इज नॉट हियर, मैं कहूँगा उन्होंने बहुत आखिर में आकर समझ की कि यस दिस कैन बी डन। सो कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन द नेशनल असेंबली और they were about at that time 18 members of engineers over there and headed by Rukhsana Zaberi was the chairperson for that committee for this service structure. सेनेट ने अप्रूव कर दिया, नेशनल असेंबली में आया। तो नेशनल असेंबली में आपको पता है पाकिस्तान का तरीक़ाकार आप सब जानते हैं, तो कोई नहीं, जब छोटा लड़का 4 साल का बच्चा भी समझता है व्हाट इज़ आवर असेंबली। उधर गया, उन्होंने ठीक लॉबिंग नहीं की, प्रेजेंट केस किया लेकिन उसको लॉबिंग के बगैर गए, अनप्रिपेयर्ड चले गए, तो इट वॉज उस जगह उसको डेफर कर दिया गया। सो इट इज़ देयर इन द नेशनल असेंबली, वी हैव टू रेज आवर वॉइस, वो हमने करना है। देखिए ये हमारी बुनियादी चीज़ें हैं। सब स्ट्रक्चर क्या पाकिस्तान में 15-16 कैडर्स नहीं है? तो क्या इंजीनियर का कैडर आ गया तो पाकिस्तान डूब जाएगा? सिर्फ ये होगा कि जो लोग इस वक्त इंजीनियरिंग सीट पर बैठे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स कभी नहीं चाहते कि ये भाग जाए। But my clear message is we have to go for it, and for that मुझे अल्लाह के नबी की मदद और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैं अगर कहूँ कि इंजीनियर्स यू आर वांटेड इन इस्लामाबाद फॉर अ सिटिंग, वुड यू बी कमिंग ओवर देयर? आ जाएंगे उधर सारे, ताली ना बजाए ना, हाँ करें, आएंगे कि नहीं? आवाज़ ही नहीं है तो मैं किसको क्या कहते हैं? 500 आदमी बैठे उसमें ना आवाज़, आप आएंगे कि नहीं? ये बात चाहिए ना। अब देखें, अपना हक लेके रहेंगे और मैं आपको ये कहूँगा कि आप फ्रंट लाइन में हम होंगे। आप सिर्फ अगर पीछे मॉरल सपोर्ट है, डंडा उठोगे तो हम पर उठेगा, टीयर गैस चलेगी तो हम पहले ले लेंगे। आपकी राइट की खातर विल गो टू एनी एक्सटेंट, दिस इज पॉसिबल। अगर नहीं करेंगे तो जो पाकिस्तान का कल्चर है, नहीं तो हम जोर से लेंगे, जोर बाजू से लेंगे, एंड दिस इज इंजीनियरिंग कम्युनिटी। मतलब है कि मुझे अफसोस, I don't have words to express.